بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ تاریخی واقعات میں آپ حضرات نے عبد المطلب کے متعلق، قریش خاندان کے چشم و چراغ عبد المطلب کے متعلق واقعات پر مشتمل ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو ترک معصیات، ترک بت پرستی و اقرار توحید پر مشتمل ہوگی۔ آیا کہ ترک معصیات کیا ہیں، ترک بت پرستی کیا ہے، بت پرستی کیا چیز ہے، اور اقرار توحید کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی پرستش اور ان کو اپنے معبود بنایا ہوا تھا۔ وہ بھی انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے تراش کر لکڑ اور پتھروں کے بت، حتیٰ کہ اس زمانے میں سفر کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو ستو جو کا بنا کر وہ لے کر جایا کرتے تھے، اور پھر راستے میں یعنی وہ اس کے روٹی جو بنا کر لے کر جاتے تھے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہوتا تھا۔ راستے میں جاتے جاتے اگر کھانے کی کمی ہو گئی تو وہی اٹھا کر کھانا شروع کر لیا جس کو معبود بنایا ہے۔ قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا کہ جو ان لوگوں نے بتوں کو اپنے معبود بنایا تھا، یغوث، یعوق، نصر، یہ تمام معبود باطلہ تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوا کرتے تھے، برائیاں ہی برائیاں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے اپنا معبود، کسی نے عزت کے لیے علیحدہ رب بنایا ہے، کسی نے ذلت کے لیے، کسی نے نوکری کے لیے، کسی نے جو ہے نا موت کے لیے، کسی نے حیات کے لیے، کسی نے کس چیز کے لیے اپنا اپنا معبود بنایا ہے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک معبود بنایا تھا اور لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جب برائیاں ہی برائیاں تھیں، برائیوں کو برائی ہی لوگ نہیں سمجھا کرتے تھے، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا کرتا تھا، اور ایسے زمانے میں انسان اپنا آپ کو برائیوں سے بچانا اور معبودان باطلہ کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ معصیات، اس زمانے میں جتنے بھی معصیات تھے ان معصیات سے اجتناب کرنا بنی آدم کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ایسے وقت میں عبد المطلب معصیات سے اجتناب اور بت پرستی سے ترک بت پرستی پر اتر آئے اور اقرار توحید کے قائل ہو چکے تھے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، عزت کے مالک وہی ہے، ذلت کا مالک وہی ہے، موت اور حیات کا مالک وہی ہے، جو کچھ کائنات میں جو کچھ ہونا ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو اس کے برعکس لوگوں نے اپنے معبود بنائے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب نے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اقرار توحید کے قائل ہو چکے تھے۔
تاریخ حلبیہ میں بتایا جاتا ہے کہ آخری عمر میں انہوں نے یہ تمام برائیوں کو ترک کر دیا تھا اور ترک بت پرستی انہوں نے چھوڑ دی تھی اور ایک توحید کے قائل ہو چکے تھے۔ اور اس زمانے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ وہ چیزیں جو جائز ہیں، قرآن کریم نے ان کو برقرار رکھا۔ جیسے کہ اس زمانے میں نظر ماننا، منت ماننا اور اس کو پورا کرنا یہ جائز فعل ہے۔ اس جائز کو وہ جائز سمجھتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ جائز عمل ہے، اس جائز عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے محرم عورتوں سے نکاح اس زمانے میں جائز سمجھتے تھے اور عبد المطلب لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبیح فعل ہے، اس فعل کو آپ نہ کیا کریں، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اور قرآن نے ان چیزوں کو برقرار رکھا۔ اسی طریقے سے نومولود بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ قتل نہ کر لو، یہ فعل اچھا نہیں ہے، قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زنا کو برا فعل سمجھتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ زنا نہیں کر لو۔ اور شراب خوری، شراب عام ہوا کرتا تھا، زنا اور شراب کو کچھ برائی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو عبد المطلب لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمل جو ہے نا صحیح نہیں ہے، زنا صحیح نہیں ہے، زنا کے قریب نہیں جانا، اور شراب یہ الخبائث ہے، یہ خباثتوں کی جڑ ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا برہنہ لوگ طواف کیا کرتے تھے، لوگوں کو عبد المطلب منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبیح عمل ہے اور اس عمل کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر لو، اور یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عبد المطلب زمانہ جاہلیت میں بھی ترک معصیات اور ترک بت پرستی کے قائل اور ترک بت پرستی کو چھوڑ چکے تھے، ترک بت پرستی کو چھوڑ چکے تھے اور ایک توحید وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کے قائل ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معصیتوں سے بھی، انسان کہتا ہے نا کہ برائیوں کے درمیان میں بچ نہیں سکتا، مطلب کہ لوگ آج کل زمانے میں جب برائیاں نظر آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے جو ہے نا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے گرد اگر برائیاں ہوں تو آپ ان برائیوں کو جو ہے نا ان برائیوں کو آپ چھوڑ دیں اور ان برائیوں کی طرف آپ رغبت حاصل نہ کریں۔ برائیاں ہر طرف برائی ہی برائی ہو، اور برائیوں کے درمیان میں انسان جب اپنا آپ کو بچانا چاہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ اے عمر، آپ کے دور میں اگر آپ کے گرد جو ہے نا برائیاں ہوں گی تو آپ ان برائیوں سے کیسے بچ جائیں گے جو لامحال چیز ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہنے لگے کہ خاردار درختوں کے درمیان سے انسان اپنے آپ کو کیسے سمیٹ کر نکلتا ہے، اور ان برائیوں کے درمیان سے میں اس طریقے سے نکلوں گا تاکہ جھاڑیوں میں میرے کپڑے نہ پھنس جائیں۔ اسی طریقے سے جب انسان جھاڑیوں کے بیچ میں سے اپنا آپ کو پار کر لیتا ہے تو برائیوں کے درمیان میں بھی انسان اپنا آپ کو پار کر سکتا ہے، اپنا آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر قائم اور دائم فرمائے، معصیات اور برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔